اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والماصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہیہ وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. اجازت ہے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جس حدیث کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے، پیغمبر اسلام سید المرسلین سراج المنیر محمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث فاطمۃ بضعۃ منی، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں سب انسان کو اس حدیث کے بارے میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. محمد آئے تشریف لائے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. میں نے کہا نا یہاں پہ آئے ہوئے تمام افراد کو یہ حدیث حفظ ہے، یاد ہے. کیا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ
میرا ایک جز ہے. توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم ہے کل. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا یہ ہیں جز. اسی لیے تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بزوت منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے. اگر محمد نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا. توجہ چاہتا ہوں. نبی کریم شجاع ہیں، فاطمہ شجاعت کا ٹکڑا. نبی کریم، توجہ چاہتا ہوں، اگر محمد ولی ہیں تو فاطمہ ولایت کا ٹکڑا. میں نے کہا نا بھائی، جو خصوصیات نبی کریم میں پائی جائے گی وہی خصوصیات جناب زہرا میں بھی ہوگی. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو خصوصیات پیغمبر اسلام میں موجود ہے وہ ساری خصوصیات حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا میں بھی موجود ہے. اس لیے کہ رسول خدا نے کہا جز، فاطمہ جز ہیں اور رسول خدا کل ہیں. توجہ چاہتا ہوں. یہ جو مجلس عزائے فاطمی ہو رہی ہے، سال بھر جو مجلسیں ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، سال بھر جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون ہے. توجہ. سال بھر جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں ہم بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا، معاویہ کون تھا، ابو سفیان کون تھا. لیکن جب عزائے فاطمی کی مجلس ہوتی ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والے کون تھے. یزید یہ جو فاطمیہ کی مجلس عزا ہوتی ہے اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والے کون تھے، معاویہ کو معاویہ بنانے والے کون تھے، ابو جہل کو ابو جہل بنانے والے کون تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ شیعہ وہ نہیں ہے جو یزید کے اوپر لعنت بھیجے. بھائی یزید کے اوپر تو کوئی بھی لعنت بھیج سکتا ہے. آپ کسی سے کہہ دیجئے یزید کے اوپر لعنت بھیج دے گا. آپ کسی سے بھی کہیے یزید کے اوپر لعنت بھیج دے گا، لیکن کمال یزید کے اوپر لعنت بھیجنا نہیں ہے. توجہ. یزید کے اوپر بھائی پروڈکٹ پہ لعنت بھیجنا کمال نہیں ہے، لعنت تو کمپنی پہ بھیجنی چاہیے. اگر یہ کمپنی پہلے بند ہو گئی ہوتی تو مارکیٹ میں طرح طرح کے پروڈکٹ نہ آتے. اگر یہ کمپنی پہلے بند ہو گئی ہوتی تو جو کربلا میں جو مخالفین آئے ہیں طرح طرح کے، یہ نہ آتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم بتاتے ہیں کہ جب ایام فاطمی ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والا کون ہے. توجہ چاہتا ہوں، ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ. مثال دے رہا ہوں، یہ مسجد ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہاں پہ سارے نبی موجود ہیں. آدم بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی موجود ہیں، عیسیٰ بھی موجود ہیں، ابراہیم بھی موجود ہیں، اسماعیل بھی موجود ہیں، یونس بھی موجود ہیں، یوسف بھی موجود ہیں. جتنے بھی نبی ہیں سارے نبی
اس مسجد میں موجود ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب ادھر سے نبی کریم آ رہے ہیں. توجہ. اب جیسے ہی نبی کریم مسجد میں آئیں گے ان کے احترام میں سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جیسے نبی کریم مسجد میں آئیں گے مولانا سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سارے نبی کی خلقت ہمارے نبی کے پسینے سے ہوئی ہے. سارے نبی کی خلقت نبی کریم کے پسینے سے ہوئی ہے. اب جیسے ہی نبی کریم آئیں گے اور آ کے سامنے بیٹھ جائیں گے, منبر کے سامنے بیٹھیں گے, اور کچھ دیر کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا تشریف لائیں گے. توجہ چاہتا ہوں. اب جیسے ہی مسجد میں جناب سیدہ آئیں گی پیغمبر اسلام ان کے استقبال میں فوراً کھڑے ہو جائیں گے. جیسے پیغمبر کھڑے ہوں گے پیغمبر اسلام کے استقبال میں جتنے نبی موجود ہیں سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ سمجھے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء جس کا احترام کرتے ہیں اسے رسول کہتے ہیں, اور رسول جس کا احترام کرتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں. رسول جس کا احترام کرتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں. پیغمبر اسلام ہمیشہ جب بھی جناب شہزادی تشریف لاتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, پردہ آویزاں ہے, پردہ لٹک رہا ہے, لیکن شہزادی آتی تھی نبی کریم احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جناب شہزادی صلوات اللہ علیہ کا آپ مرتبہ دیکھیے اتنا بلند ہے کہ نبی کریم کھڑے ہو رہے ہیں, سردار انبیاء کھڑا ہو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھیں عورتوں, اسلام نے عورت کے 3 رکن بیان کیے ہیں, یہ ہر انسان جانتا ہے. اسلام میں عورت کے 3 رکن ہیں. یا عورت کسی کی بیٹی ہوتی ہے, یا زوجہ ہوتی ہے, توجہ چاہتا ہوں, یا کسی کی ماں ہوتی ہے. میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے, فلاں کی بیٹی فلاں کے لیے رحمت ہے. لیکن فاطمہ زہرا رحمت ہے اپنے بابا کے لیے, نبی کریم رحمت ہے پوری دنیا والوں کے لیے. اب میری زوجہ اولاً تو میری ہے نہیں, مثال دے رہا ہوں, میری زوجہ میرا آدھا ایمان. توجہ چاہتا ہوں. آپ کی زوجہ آپ کا یہ آدھا ایمان, فلاں کی زوجہ فلاں کا آدھا ایمان, فلاں کی زوجہ فلاں کا آدھا ایمان, فاطمہ خود آدھا ایمان, لیکن شوہر کل ایمان. شوہر کل ایمان. میں نے کہا نا 3 خصوصیات ہوتی ہے. تیسری, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے. آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی ماں کی جنت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیں امت کی ماں کے قدموں میں جنت ہونا اور ہے, اماموں کی ماں کے قدموں کے جنت ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ. امت کی ماں کے پیروں کے قدموں میں جنت ہونا اور ہے. توجہ چاہتا ہوں.
جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، آپ دیکھیں نا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا 9 سال جناب رسول خدا کے گھر تھیں، لیکن کبھی آپ نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ 9 سال حضرت علی کے گھر تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ جناب زہرا نے کبھی بھی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بستر مرگ پہ تھیں تو مولائے کائنات نے کیا کہا تھا؟ مولائے کائنات نے کہا بی بی آپ کسی چیز کی خواہش کریے، توجہ چاہتا ہوں، آپ کسی چیز کی خواہش کریے۔ جب امیر کائنات نے بہت زیادہ اصرار کیا تو جناب زہرا نے کیا کہا؟ یا علی اگر انار مل جاتا تو، توجہ چاہتا ہوں، یا علی اگر انار مل جاتا۔ جناب زہرا بستر مرگ پہ ہیں، بیمار ہیں، اب انار کا موسم بھی نہیں ہے، انار کا موسم نہیں ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے پہلی مرتبہ جناب زہرا نے کسی چیز کی خواہش کی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جناب زہرا نے کسی چیز کی خواہش کی تھی۔ اب امیر کائنات گھر سے نکلے، بازار میں آئے، لیکن کہیں بھی انار مل نہیں رہا، کہیں بھی انار مل نہیں رہا ہے۔ ایک شخص ملا، اس نے کہا مولا آپ پریشان کیوں ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا مولا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ میرے مولا نے کہا کہ فاطمہ نے پہلی بار کسی چیز کی خواہش کی ہے، فاطمہ نے پہلی مرتبہ کسی چیز کی خواہش کی ہے۔ اس نے کہا مولا انار ہے مگر فلاں مقام پہ ایک یہودی کا گھر ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اب امیر کائنات اس یہودی کے گھر تشریف لائے۔ اب جیسے ہی تشریف لائے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس انار ہے، اس نے کہا جی مولا انار تو تھا لیکن ختم ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے خواہش کی تھی، آپ دیکھیے امیر کائنات نے جیسے کہا انار ہے، اس نے کہا نہیں مولا جتنا بھی انار آیا تھا سب ختم ہو گیا، انار موجود نہیں ہے۔ یہ گفتگو اس کی زوجہ سن رہی تھی، اس کی زوجہ نے کہا کہ میرے پاس ایک انار ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اب زوجہ نے انار کو لا کے دیا، امیر کائنات نے انار کو لیا، اب گھر کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک کھنڈر ہے جہاں پہ ایک بیمار رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو انار لے کر اپنے گھر جاتا، توجہ ہے کہ نہیں، زوجہ کو دیتا، تمنا کی تھی نا جناب زہرا، لیکن امیر کائنات اب جیسے ہی اس بیمار کے پاس پہنچے اس نے کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انار مل جاتا، مولا میں بہت بیمار ہوں، میرا دل انار کھانے کو چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر کائنات نے انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا۔ بھائی علی کی سخاوت دیکھیں آپ، ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی امیر کائنات نے وہ ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا، اس نے انار کو کھایا اور کچھ دیر بعد کہتا ہے مولا کاش اگر تھوڑا سا اور مل جاتا، مولا کاش تھوڑا سا اور مل جاتا۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا نے پورا انار اس کے حوالے کر دیا۔ اب مولا کائنات گھر کیسے تشریف لے جائے؟ اب مسجد میں جا کے بیٹھے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات مسجد میں جا کے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ حسنین بابا کے قریب آئے، کہا اے بابا آپ نے جو انار بھجوایا تھا، بابا
آپ نے جو انار بھجوایا تھا وہ گھر پہ پہنچ گیا، فرشتے انار لے کر پہنچ گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پہ ملائکہ تشریف لاتے تھے، ملائکہ تشریف لاتے تھے ان کی خدمت گزاری کے لیے۔ جناب ام ایمن کا وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کا۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے آپ۔ ملائکہ تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا نا جناب زہرا کی خدمت کے لیے ملائکہ تشریف لاتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، جناب ام ایمن جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پہ تشریف لائیں۔ جناب ام ایمن کون تھی؟ یہ رسول خدا کی کنیز تھی جو ورثے میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو ملی تھی۔ اب جیسے ہی جناب ام ایمن شہزادی کے گھر پہ آئی، انہوں نے شگاف در سے کیا دیکھا کہ شہزادی سو رہی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے کیا دیکھا کہ شہزادی سو رہی ہیں اور گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شگاف در سے انہوں نے کیا دیکھا کہ شہزادی سو رہی ہیں، گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ شہزادی کے قریب ایک ہاتھ ہے جو تسبیح و تہلیل کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ پریشان ہو گئی، فوراً نبی کریم کی خدمت میں آئی اور سارا ماجرا سنایا۔ کہا ام ایمن آج فاطمہ زہرا روزے سے ہیں، پروردگار عالم نے ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا ہے، آج فاطمہ آرام کر رہی ہے۔ اب ام ایمن نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے نبی یہ بتائیے تو وہ سارے کاموں کو کر کون رہا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم نے کہا ام ایمن جو گہوارہ ہلا رہا ہے وہ جبرائیل ہے، جو گہوارہ ہلا رہا ہے وہ جبرائیل ہے، جو چکی چلا رہا ہے وہ میکائیل ہے، اور جو تسبیح و تہلیل کی صدائیں بلند کر رہا ہے وہ اسرافیل ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ بلند آواز سے۔ میں نے کہا نا رسول جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت کے لیے ملائکہ تک آتے ہیں، ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا مولا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ تو میرے مولا نے سوال کر لیا بیٹی رحمت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ مولا نے کہا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ نہ تیری زمین پہ رہے گی، نہ تیرا رزق کھائے گی، نہ تیرے حصے کی زندگی گزارے گی، آخر تو اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اتنا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے سوال کر لیا اچھا تو یہ بتا تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب جیسے ہی فاطمہ کا نام سنا میرے مولا نے ایک جملہ کہا سن، نام تو نے فاطمہ رکھا ہے نا تو کبھی اسے تماچے مت مارنا، کبھی اسے کسی بھی طریقے کی اذیت نہ دینا، اس لیے کہ فاطمہ میری جدہ کا نام ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ کی
کوئی لڑکی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھا جائے، اور جب لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھا جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، بلند آواز سے پڑھیے۔ جب بھی لڑکی پیدا ہو تو نام فاطمہ رکھنا چاہیے۔ روایتوں میں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی 4 بیٹیاں ہیں، لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان احمقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تمہارے لکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر تم ثابت کر کے بتا دو تو ہم مان لیں گے کہ رسول خدا کے 4 بیٹیاں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ رسول خدا کے 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ کوئی نہیں، طاہرہ کوئی نہیں، مرضیہ کوئی نہیں، عذرا کوئی نہیں، بطول کوئی نہیں، چاہتے چادر تطہیر میں آنے والی کوئی نہیں، مباہلے میں آنے والی کوئی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ رسول خدا کے 4 بیٹیاں ہیں تو جس طریقے سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے جہیز کے سامان کی لسٹ موجود ہے، ذرا ان کی لسٹ بھی دکھاؤ، ذرا ان کے جہیز کا سامان دکھاؤ بھائی، ان کی چٹائی کہاں ہے، ان کا برتن کہاں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ خود لکھتے ہیں نا، تو آپ بتائیے کہ داماد کہاں ہے، برتن کہاں ہے؟ جو بھی چیزیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو ملی تھی، اگر آپ لکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ملنا چاہیے۔ داماد کے بارے میں بتانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو کبھی نہیں بتایا کہ داماد نے سورج پلٹایا، داماد نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ بھائی وہ تو علی کے بارے میں ملتا ہے نا، علی نے سورج کو پلٹایا، علی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ۔ مباہلے میں آئیں جناب فاطمہ زہرا، ہر ایک مقام پہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آئیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، مجمع جمع ہے۔ اب آنے والے نے سوال کیا، اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، فوراً رسول خدا نے کہا بلال اسے شہزادی کے گھر لے جاؤ۔ اگر چاہتے تو رسول خدا کچھ بھی عطا کر دیتے سائل کو، لیکن نہیں، رسول خدا نے عطا نہیں کیا بلکہ شہزادی کے پاس بھیجا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب جیسے ہی سائل شہزادی کے دروازے پہ تشریف لایا، دق الباب کیا، ایک مرتبہ شہزادی باہر آئی، اس نے سوال کیا، بی بی میں ایک سائل ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھر میں تشریف لے گئی اور جس اونٹ کی کھال کے بستر پہ جناب حسنین سو رہے تھے، فوراً بستر کو لیا اور باہر آئی اور اس کے حوالے کر دیا، اور شہزادی نے کہا کہ آپ اسے بیچ کر اپنی ضروریات کو پوری کر لیں۔ اس نے کہا بی بی اس سے میری ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس سے
یہ جو بستر آپ دے رہی ہیں اس سے میری ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھر میں گئی اور جانے کے بعد جناب خدیجہ نے جو گلو بند دیا تھا، توجہ چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے جو گلو بند دیا تھا، جو زیور دیا تھا، جناب زہرا نے اسے لیا، لینے کے بعد سائل کے حوالے کر دیا۔ نشانی تھی نا ماں کی، توجہ چاہتا ہوں، لیکن جناب زہرا نے سائل کے حوالے کر دیا۔ یہ سخاوت دیکھیے جناب زہرا کی۔ اب اس سائل نے گلو بند کو لیا اور مسجد میں آگے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، شہزادی نے یہ گلو بند مجھے دیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مجمع جمع ہے، ہر ایک قسم کے افراد موجود ہیں، پورے طریقے سے مجمع جمع ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے جو اس گلو بند کو خریدے؟ میں نے کہا نا کہ بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن کوئی اٹھا نہیں۔ کون اٹھا؟ جناب عمار اپنی جگہ سے اٹھے۔ جیسے ہی اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اللہ کے نبی، جو خیبر میں مجھے مال غنیمت ملا تھا میں اسے دے دیتا ہوں۔ جو خیبر میں مجھے مال غنیمت ملا تھا میں اسے اس کے حوالے کر دیتا ہوں اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہوں، اور یہ گلو بند مجھے مل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب اس نے سارے مال کو دیا۔ سارے جتنے بھی اس شخص کی خواہش تھی کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے پاس لباس نہیں تھا، تو جناب عمار اپنے گھر تشریف لے جائے، اور لے جانے کے بعد ساری چیزیں جناب عمار نے دے دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جناب زہرا کا گلو بند جو ہے جناب عمار کے پاس، جناب عمار نے اپنے غلام کو بلایا۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ گلو بند اسے شہزادی کے حوالے کر دو، اور سنو آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور آج سے تو شہزادی کا غلام ہے۔ اب وہ شخص شہزادی کے گھر تشریف لایا۔ اس شخص کا نام روایت نے سہم لکھا ہے، اور سہم کہتے ہیں ڈرنے والے کو۔ اب وہ شخص شہزادی کے گھر تشریف لایا۔ اب جیسے ہی تشریف لایا، شہزادی کو وہ گلے بند دیا، اور اس نے کہا جناب عمار نے آپ کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ تو سہم نہ، تو پریشان نہ ہو، آج سے میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ آج سے میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ جیسے ہی آزاد کا نام سنا خوش ہو گیا، ہنسنے لگا۔ شہزادی نے ہنسنے کا سبب پوچھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کتنا بابرکتی یہ گلو بند ہے، اس نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، لباس دے دیا، غلام کو آزاد کر دیا، واپس اپنے مالک کے گھر آ گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ۔ کتنا بابرکت یہ زیور تھا، جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، لباس نہیں تھا اسے لباس دیا، غلام کو آزاد کروایا۔ آپ دیکھیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی سخاوت، جس طریقے سے ہم امیر کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ امیر کائنات سخاوت کے تاجدار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیر کائنات بھی اسی طریقے سے سخاوت دکھاتے تھے۔ آپ دیکھیں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ فاطمہ تو غزوۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا ایک جز ہے۔ پیغمبر اسلام کل ہے لیکن فاطمہ زہرا جز ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا
وہ بیوی ہیں کہ جن کے جنازے میں بہت مختصر لوگ تھے، بہت مختصر تھے، اس لیے کہ جناب زہرا نے وصیت بھی کی تھی۔ جناب زہرا نے وصیت کیا کی تھی کہ علی میرے جنازے میں فلاں کو نہ بلانا، فلاں کو نہ بلانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینے میں چاروں طرف یہ شور برپا ہو گیا کہ فلاں نے شہزادی کے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں نے چاروں طرف مدینے کے ہر افراد یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں نے شہزادی کے اوپر ظلم کیا۔ شیخین شرمندہ ہو گئے اور شرمندہ ہو کر امیر کائنات سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ امیر کائنات سے کہتے ہیں مولا آپ شہزادے سے کہہ دیجئے کہ ہمیں معاف کر دے۔ اب یہاں روایت کا جملہ ہے کہ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو امیر کائنات نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے جیسے ہی علی نے کہا یا زہرا آپ سے شیخین ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو جناب زہرا نے کیا کہا؟ جناب زہرا نے کہا ان سے کہہ دو میں ان کی شکل کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ علی نے کہا فاطمہ میں نے ان لوگوں کو زبان دے دی ہے۔ اب پردے کو آویزہ کیا گیا، پردہ لٹکایا گیا، شیخین آ گئے۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے سلام کیا، لیکن شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھیں نا، ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن آپ دیکھیں جواب دینا واجب ہے، جواب کو دینا واجب ہے، لیکن شہزادی اتنی ناراض تھیں کہ شہزادی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے شہزادی تو انہیں مسلمان بھی نہیں مانتی تھیں، اس لیے کہ مسلمان پر واجب ہے سلام کا جواب دینا، لیکن شہزادی نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس لیے کہ ان ظالموں نے شہزادی کے اوپر اتنے سارے ظلم کیے تھے۔ شہزادی یہی تو مرثیہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب اللیل والنہار اجلکم للزہراء، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، جب بھی مجلسیں برپا ہوتی ہے، جب بھی امام حسین کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں، تو شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر مجلس حسین میں آ کے کہتی ہیں اے عزادارو، میرے لال کے زخموں کا مرہم میرے حوالے کر دو۔ لیکن آج شہزادی کی مجلس میں جناب حسنین آئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوں گے، یہ فریاد کرتے ہوں گے میری ماں کے پہلو کے زخموں کا مرہم ہے۔ شہزادی نے جب پہلو پہ دروازہ گرا ہے نا، تو سب سے پہلے شہزادی نے کیا آواز دی ہے پتہ ہے آپ کو؟ شہزادی نے آواز دی ہے کیا؟ یا مہدی المددی۔ شہزادی نے مدد کے لیے کسے پکارا؟ سہارا نے مظلوم کربلا اتنے سارے شہزادی کے اوپر ظلم کیے گئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی اپنے بابا کی رحلت کے بعد یا تو 75 دن زندہ تھی یا تو 95 زندہ تھی، روایت بتاتی ہے۔ بس اتنے ہی دن شہزادی زندہ تھی۔ شہزادی جیسے ہی نبی کریم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر در بطول پہ آ گئے، آواز دی فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔
شہزادی نے کہا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پہ نبی سلام کرتے تھے؟ شہزادی نے یہی مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب اللو النہار صبت علی میں سرن لیا۔ سہوارہ نے مظلوم کربلا آج رونے میں کنجوسی نہ کریے گا، اس لیے کہ آج شہزادی کا پرسہ ان کے لال کو دینا ہے، اس غریب حسین کو دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر در بطول پہ آ گئے، دروازے میں آگ لگا دی۔ ارے جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا، اب جیسے ہی دروازہ گرا پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے۔ جناب زہرا نے آواز دی، اے فضا میری مدد کو، اے فضا میری مدد کو آؤ۔ مجھے پورا مصائب نہیں پڑھنا، بس 2-3 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں۔ اے فضا میری مدد کو آؤ۔ اب روایت کا جملہ ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے جناب اسما سے کیا کہا تھا؟ جناب اسما سے کہا، اسما اے اسما، جب تک تسبیح و تہلیل کی آوازیں بلند ہوتی رہے تب تک یہ سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب یہ آوازیں بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے اسما جب میرے بچے گھر میں آئے نا، پہلے انہیں کھانا کھلانا، پہلے انہیں پانی پلانا۔ اے اسما میرے لال حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اسما جب میرے بچے آئے تو انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا۔ روایت کا جملہ ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی تسبیح و تہلیل کی آوازیں جب تک بلند ہوتی رہی، اسما سمجھتی رہے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا زندہ ہے، لیکن جب یہ آوازیں بند ہو گئی تو اسما سمجھ گئی کہ فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آوازیں بلند ہو گئی، ادھر اسما تڑپ گئی۔ روایت کا جملہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں اسما اماں کہاں ہے؟ کہا اے اسما اماں کہاں ہے؟ اے اسما اماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اسما نے کہا اے بچوں پہلے پانی پی لو، اے بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ حسین تڑپ گئے، ایک جملہ کہا، اے اسما کیا ہم نے کبھی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اب اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، حسنین قریب گئے، اماں سے لپٹ گئے، فریاد کرنے لگے۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام مسجد میں آئے، بس 2-3 جملے مصائب کے، 2 جملے مصائب کے اور پڑھوں گا۔ وصیت کے مطابق جناب اسما نے کہا میرے بچے کو کھانا کھلا دینا، میرے بچوں کو پانی پلا دینا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا ہم نے اماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے؟ کیا کبھی اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ روایت کا جملہ ہے جناب حسنین علی کی خدمت میں مسجد میں پہنچے، کہا اے بابا اماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابا سے کیسے کہا ہوگا اے بابا اماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا امیر کائنات گھر میں تشریف لائے۔ وصیت کے مطابق جناب زہرا نے یہی تو کہا تھا، اے علی میرا جنازہ
رات کی تاریخی میں غسل دیجئے گا، میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں دفن کیجئے گا۔ روایت بتاتی ہے کہ علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگے، جیسے ہی یہ آواز بلند ہو گئے فضا تڑپ گئے۔ کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے کہا اے فضا، فضلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن فاطمہ نے کبھی نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جنازہ تیار ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے جنازے کا دیدار کیا، لیکن امام حسین قریب نہیں آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا اے بابا، جب تک اماں نہ بلائیں گے میں نہ آؤں گا۔ روایت بتاتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ امام حسین نے کہا اماں آج آپ نے بلایا میں چلا آیا، کل کربلا کا میدان ہوگا، جب میں گھوڑے سے زمین پہ آؤں گا میں آپ کو بلاؤں گا، آپ تشریف لائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضاء تسلیم الامر ماتم حسین۔